اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القیوم وہی قیوم ہے، یعنی وہ جو خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھتا اور سنبھالنے والا ہے۔ کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی صفت میں شریک نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو چیزیں اور مخلوق خود اپنے وجود اور بقا میں دوسروں کی محتاج ہوں وہ کسی کو کیا قائم رکھیں گی۔ اسی طرح وہ جو اپنے وجود اور بقا کے لیے کسی سہارے کا محتاج ہو وہ الہ اور مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ قیوم کا مطلب یہ ہے کہ سارے کائنات اللہ تعالیٰ کے سہارے سے قائم ہے اور اللہ تعالیٰ کسی سہارے کا محتاج نہیں، اور یہی بنیادی نقطہ توحید ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ وہ نیند کی ابتدائی سطح اونگ اور نیند سے ماورا اور پاک ہے، کیونکہ جسے اونگ یا نیند آتی ہے وہ الہ مشکل گشا حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ الہ مشکل گشا حاجت روا فریاد رس غوث اعظم اور ہر چیز اور تمام مخلوقات پر تمام قدرت رکھنے والی ذات واحد صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، جو نیند اور اونگ سے پاک ہے۔ بعض کتب میں ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب لکھا گیا ہے کہ ایک دن انہوں نے اللہ کے حضور عرض کی، اے اللہ مجھے ایک دن کے لیے خدائی نظام چلانے کا موقع دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے کلیم آپ خدائی نظام نہیں چلا سکتے، یہ آپ کے بس کی بات نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بار بار اصرار پر اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ایسے کرو کہ ایک پوری رات پانی کا پیالہ بھر کر اپنی ہتھیلی پر کھڑے رہو، صبح کو فیصلہ کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے ایسا ہی کیا کہ پانی کا پیالہ بھر کر ہتھیلی پر رکھ لیا اور رات اسی طرح گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو اچانک موسیٰ علیہ السلام کو اونگ آ گئی اور پیالہ ہاتھ سے گر کر پانی زمین پر گر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیالہ دوبارہ اٹھا کر کھڑے ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ پیالہ اٹھا کر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ میں نے آپ کو یہی بتانا تھا کہ جو شخص پانی کا پیالہ ایک رات اٹھا کر کھڑا نہیں ہو سکتا وہ پوری کائنات کے نظام کو کیسے سنبھالے گا۔ نیند انبیاء و اولیاء و صالحین کو آتی ہے، اسی طرح وہ اونگتے بھی ہیں، چنانچہ نیند اور اونگ کا آنا ان کے معبود حاجت روا اور مشکل کشا ہونے کی نفی کرتے ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، وہ ہر چیز کا خالق اور مالک مختار ہے، سب کچھ اسی کے تابع ہے، وہ جس طرح چاہے ان میں تصرف کرے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، ایسا کون ہے جو اللہ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر گناہ گاروں اور مجرموں کی نجات کے لیے سفارش کرے۔ اللہ تعالیٰ مختار کل اور مالک الملک ہے، کسی کی مجال نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر گناہ گاروں یا مجرموں کے لیے سفارش و شفاعت کر سکے۔ اس امر پر امت کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز ساری امتوں کی سفارش کریں گے، جو علیہ وسلم کے مقام محمود پر فائز ہونے کی خصوصیت ہے۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سفارش بھی ایک درخواست، استدعاء اور التجا کا نام ہے۔ درخواست دینے والے کا مقام اور ہے اور درخواست قبول کرنے والے کا مقام اور ہے۔ مقام عبودیت اور مقام معبود اس طرح واضح ہو جاتا ہے کہ مانگنے والا اللہ کا نبی اور دینے والا خود اللہ ہے۔